قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام بخشا ہے اور اس کی تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دیے ہیں وہ دنیا بھر کے مذاہب و اقوام میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ برادران اسلام، عورت کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے اور اسے مریض دل لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے اسلام نے جو عورت کو چند قوانین اور تعلیمات دیے ہیں، ہمیں وہ تعلیمات، وہ قوانین اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں اور مسلمان عورتوں کو بتانی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذمہ داری کے بارے میں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ان تعلیمات میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے جو قوانین دیے ہیں، ان قوانین میں سے پہلا قانون کہ عورت کا دائرہ کار گھر ہے اور مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے۔ باہر کی ذمہ داریاں اللہ نے مردوں پہ رکھی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں عورتوں پہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں اور جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار کر کے باہر نہ نکلیں۔ اور عورت جس قدر حجاب میں ہوگی، اپنے گھر میں ہوگی، چھپاؤ کے اندر ہوگی، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، کہ عورت کی نماز گھر میں صحن کی نماز سے افضل اور کمرے میں نماز کھلے مکان سے زیادہ افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم عورتوں کو مساجد سے روکو نہ، وبیوتہن خیر لہن، لیکن ان کے گھر اور گھر میں ان کی نماز یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، کہ عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہو، گھر کی کوٹھی کے اندر ہو۔ جس قدر پردے میں ہوگی اس قدر وہ اللہ کے رحمت کے قریب ہوگی۔ دوسرا قانون، دوسری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کسی مجبوری کے تحت اگر اسے گھر سے باہر نکلنا پڑ ہی جائے تو اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ با پردہ ہو کر اور زیب و زینت کو ترک کر کے پھر اپنے گھر سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، ونساء المؤمنین اور مومنہ عورتوں کے لیے یہ کہہ دیں، حکم جاری کر دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا کے رکھیں، با پردہ ہو کر نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ با پردہ ہو کر نکلنا یہ اس کا باعث ہے
کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں، یہ خواتین باوقار ہیں، باعزت ہیں، باحیا ہیں، با پردہ ہیں، تو یہ پہچانی جائیں گی اور ان کو کوئی ایذا، کوئی تکلیف، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکے گا۔ با پردہ ہو کر اور پھر زینت کو بھی ظاہر نہیں کرنا، وہ زینت فطرتی ہو یا وہ زینت بناوٹی ہو، مصنوعی ہو، بناؤ سینگار کر کے باہر نکلنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ آج خواتین کا یہ معمول ہے، یہ عادت بن چکی ہے کہ گھر میں اپنے خاوند کے لیے زینت نہیں اختیار کرتی، جن کے لیے زینت اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب باہر کو بازاروں میں، کسی پارٹی میں، کسی دعوت میں، کسی ولیمے میں جب نکلتی ہیں تو سارا بناؤ سنگار کر کے پھر نکلتی ہیں، حتیٰ کہ شریعت نے تو ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ مسجد میں کسی اسلامی تعلیم گاہ کے اندر بھی زیب و زینت اختیار کر کے نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ امرأۃ تطیب للمسجد، فرمایا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو مسجد کے لیے خوشبو لگا کر زیب و زینت اختیار کر کے پھر نکلتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی حتیٰ تغتسل غسلها من الجنابت، یہاں تک کہ وہ غسل کرے غسل جنابت۔ آج عورتیں عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، کسی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آتی ہیں، کسی جلسے میں آتی ہیں تو وہاں پہ بھی زیب و زینت کو اختیار کر کے خوشبو سے معطر ہو کر نکلتی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے اس کیفیت میں نماز فرمایا قبول نہیں ہوگی۔ اور بازاروں کے اندر زیب و زینت کو اختیار کر کے جانا اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنا غیروں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت بقوم، اور فرمایا فمرت بمجلس لیجدوا ریحها، جس عورت نے زیب و زینت اختیار کر کے خوشبو سے معطر ہو کر پھر باہر نکلی کسی مجلس میں، کسی بازار میں، کسی قوم کے پاس سے، تاکہ وہ اس کی زیب و زینت کو دیکھیں، تاکہ وہ اس کی خوشبو کو پائیں، آپ نے فرمایا فہی قضا و قضا، وہ ایسی ویسی یعنی زانیۃ، وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ اللہ اس ماحول سے، اس معاشرے سے اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو شرعی پردہ ہے اس کے 3 اوصاف ہیں، جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو وہ اوصاف آج ان پردوں میں، ان برقعوں میں نہیں پائے جاتے جو آج عورت استعمال کرتی ہے۔ جو شرعی پردہ ہے اس کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ چادر، وہ برقع بذات خود سادہ ہو، باوقار ہو، اس میں زینت نہ ہو، وہ جاذب نظر نہ ہو۔ نمبر 2 کہ وہ اتنا موٹا ہو پردہ، وہ چادر، وہ برقع کہ اس سے جسم نہ جھلکے، جسم ظاہر نہ ہو۔ نمبر 3 کہ وہ برقع، وہ چادر اس قدر کشادہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو کہ جس سے انسانی جسم، عورت کے جسم کے نشو و فراز ظاہر ہو جائیں، اس کے اعضاء ظاہر ہوں، اس کا سینہ ظاہر ہو، اس کی کمر ظاہر ہو، یہ اس قدر وہ تنگ نہ ہو، وہ کشادہ ہو، وہ کھلا پردہ ہو، برقع کھلا ہو۔ یہ شرعی پردہ کے اوصاف ہیں، جبکہ آج یہ اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا قانون یہ ہے، تیسری تعلیم یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظریں جھکا کے باہر نکلیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں
اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو کسی کے لیے بھی غیر محرم کے لیے ظاہر نہ کریں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہے اقبل، وہ آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا احتجبا منہ، کہ تم اس عبداللہ بن مکتوم سے پردہ کرو۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول الیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، اے اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں ہے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکے گا، وہ ہمیں پہچان نہیں سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں آنکھوں سے اندھی ہو، تمہاری نظر اس کے اوپر نہیں پڑے گی؟ تمہیں بھی تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی نظریں جھکانی چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ آپ نے فرمایا فَذِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ وَذِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، آپ نے فرمایا آنکھ کی زنا دیکھنا ہے غلط، اور زبان کی زنا غلط باتیں زبان سے کہنا ہے، اور کانوں کی زنا غلط باتیں سننا ہے، اور یہ اعضاء سارے زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا یہ ہے۔ اسی طرح پانچواں قانون اور پانچویں تعلیم عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کا بھی پردہ رکھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم حج کے اندر حالت احرام میں ہوتی تھی، مردوں سے الگ ہوتی تھی، جب مردوں کے قافلے ہمارے سامنے آتے سدلت احدانا جلبابہا من رأسہا علی وجہہا، تو ہم میں سے ہر عورت اپنے چادر کو، اپنے پردے کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حجاب کے حکم کے نزول کے بعد واقعہ افک کے اندر جب پیچھے رہ گئی تھی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جب پیچھے آئے اور جیسے ہی ان کی نظر پڑی اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئی اور فرماتی ہیں جیسے ہی میں بیدار ہوئی فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنے چادر کے ساتھ فوراً ڈھانپ لیا، واللہ ما کلمنی کلمتن، اللہ کی قسم ہے نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے اس سے کوئی بات کی، صرف میں نے اس کی اگر بات کوئی سنی تو وہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات سنے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کننا نغطی وجوہنا من الرجال، کہ ہم اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اور آج کا حال، آج کا ماحول، آج کا معاشرہ، آج کی خواتین جب بازار میں جاتی ہیں، جیسے ہی بازار میں جاتی ہیں، دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں تو دکاندار اپنے دکان کا پردہ پھیلا دیتا ہے اور خواتین دکان میں بیٹھ کر اپنے چہرے سے نقاب کو اتار دیتی ہیں، جیسے سارے دکان میں بیٹھے ہوئے ان کے محرم رشتہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ پھر اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ نے فرمایا جب ان عورتوں سے تم کوئی چیز لو یا ان کو کوئی چیز دو، ان سے کوئی کام پڑ جائے، کوئی لین دین کا معاملہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا وہ لین دین کا معاملہ کرو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے۔ یہ کہاں ہے کہ پردہ چہرہ کھول کے پھر باتیں بھی ہیں، پھر نظر بھی ہے، پھر بے پردگی بھی ہے چہرے سے، اور پھر لینا دینا اور چیز کو خریدنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردے کے پیچھے ذالک اطہر لقلوبکم، یہ تم مردوں کے دلوں کی بھی پاکیزگی کا باعث ہے اور ان عورتوں کے لیے بھی پاکیزگی کا باعث ہے۔ کتنے فتنے آج رونما ہوتے ہیں اس وجہ سے، نہ عورت کے اندر حیا نہ مرد کے اندر حیا، جبکہ آپ دیکھیں اسلام کی خواتین کس قدر باحیا ہوتی ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، ہر صورت کے اندر وہ باحجاب ہوتی تھی، باپردہ ہوتی تھی، اپنے عزت و آبرو کی، اپنے حیا کی حفاظت کرنے والی ہوتی تھی۔ سیدنا قیس ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک غزوے کے اندر ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ، وہ نقاب کے ساتھ تھی، تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ، وہ عورت اپنے اس بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی تھی جو اس میدان کے اندر شہید ہو چکے تھے، مقتول ہو چکے تھے، اور اس مصیبت کے موقع پہ، اس پریشانی کے موقع پہ وہ باپردہ بانقاب ہو کر آئی، تو ایک صحابی نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، آپ نے نقاب کیا ہوا ہے اور آپ کا بیٹا مقتول ہو چکا ہے، اس مصیبت اس پریشانی کی حالت میں بھی آپ نے نقاب کیا ہوا ہے۔ تو وہ ماں، وہ عورت، وہ صحابیہ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی ان ارضع ابنی فلن ارضع حیائی، کہنے لگی میرے بیٹے کی مصیبت مجھ پر تو آئی ہے، وہ تو شہید ہو چکے ہیں، لیکن میری حیا تو ابھی باقی ہے، میری حیا تو قتل نہیں ہوئی۔ آج کتنی خواتین ہیں جو مصیبت کے وقت، جو شادی کے موقع پہ، جو ولیمے کے موقع پہ، ان مواقع پہ، عیدین کے موقع پہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ان پارٹیوں کے اندر اپنے حجاب کو، نقاب کو کھول دیتی ہیں اور غیر محرموں کے سامنے بے پردہ ہو جاتی ہیں اور اپنی حیا کو گنوا بیٹھتی ہیں۔ پھر اسی طرح دکان میں جانا اور پھر غیر محرم کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا، یہ کہاں جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کہ کسی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کرنے کے لیے نکلی ہے اور میں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوا لیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تو جا پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کر، اس کے لیے حج جیسے مقدس سفر میں بھی بغیر محرمہ کے جانا جائز نہیں ہے، جا اس کے ساتھ حج کر۔ پھر اس سے بڑھ کر آج کل کیا ہوتا ہے، یہ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پہ خواتین بازار جاتی ہیں، بازاروں پہ دکانوں پہ جاتی ہیں، دکانوں پہ جا کے پھر اپنے ہاتھ بھی غیر محرم مردوں کے سامنے پیش کر دیتی ہیں
اور غیر محرم ان کے ہاتھ کو چھوتے بھی ہیں، چوڑیاں بھی پہناتے ہیں، اور یہ غیر محرموں سے چوڑیاں پہنواتی ہے اپنے آپ کو، اور کوئی حیا نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر وعید ہے کہ کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا، اس کو چھونا، یہ کس قدر خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے سر کے اوپر لوہی کیل ٹھوک دیے جائیں، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی اور غیر محرم عورت سے مصافحہ کرے، یا اس کو چھوئے، یا اس کے جسم کے ساتھ اس کا جسم ٹچ ہو۔ یہ اس کا جسم اس کے ساتھ ٹچ ہونا اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر کے اوپر لوہی میخ گاڑ دیے جائیں، یہ اس بہتر ہے۔ کس قدر وعید ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ دور ہے جس فتنے کے دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی۔ آپ نے فرمایا سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات۔ آپ نے فرمایا ایک آخری وقت کے اندر زمانہ آئے گا جس میں عورتیں کپڑے پہننے والی ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی۔ کپڑے پہننے والی اور برہنہ، وہ کیسے؟ یا تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی جس سے ان کے جسم جھلک رہا ہوگا، یا کپڑے اس قدر تنگ ہوں گے جن کپڑوں سے ان کے جسموں کا ایک ایک عضو بالکل اس کی ساخت، اس کی شیب و فراز، اس کی حیت بالکل ظاہر ہوگی۔ جس طرح آج کل خواتین کپڑے پہنتی ہیں یا تو بالکل باریک جس سے جسم جھلک رہا ہوتا ہے، یا اس قدر کپڑے تنگ اور ٹائٹ جس سے جسمانی ایک ایک عضو ظاہر ہوتا ہے، اس کا سخت ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے سروں کے اوپر، ان کے سروں پر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح کوہانے ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ان کے اوپر لعنت بھیجو، یہ عورتیں ملعون ہیں۔ اور بخت نامی اونٹنی کی کوہان مائل ہوتی ہے تو اس کے کوہان کی مانند آج عورتوں نے اپنے بالوں کو جمع کر کے اپنے سروں کے اوپر کوہان نما بنا دیا ہے جو جھلک رہے ہوتے ہیں چلنے کے وقت، اور یہ ملعون عورتیں ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں کپڑے پہننے والی ہوں گی، در حقیقت وہ ننگی ہوں گی، وہ مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سروں کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند کوہانے ہوں گی۔ آپ نے فرمایا وہ نہ جنت کے اندر داخل ہوں گی ولا یجدن ریحہا، اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، وَإِنَّ رِیحَہا، اور بے شک اس جنت کی خوشبو مہینے کی مسافت تک مہک رہی ہوگی۔ لیکن ایسی عورتیں جو بے پردہ برہنہ عورتیں ہیں، جو اپنے حیا عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتی، ایسی عورتیں بد نصیب عورتیں ہوں گی اور وہ اس جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی۔ اور جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ جنتی عورتوں کی صفات کیا ہیں؟ جنتی عورت کی صفات اللہ کے نبی نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقتی
فرضی نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے مہینے کی روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے سرتاج اپنے خامن کی اطاعت و فرمان برداری کرے گی، جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جس میں سے اس کا جی چاہے داخل ہو جائے۔